صبر اسلام کا اس طرح جز ہے جیسے زندگی کا جز پانی ہے. پانی کو زندگی سے نکال دو موت ہے. وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. ہم نے ہر جاندار کو پانی سے بنایا ہے. پانی نکل جائے موت ہے. ڈی ہائیڈریشن جسے کہتے ہیں ڈاکٹر, ہمارے جسم سے پانی نکل جائے موت واقع ہو جائے گی. تو پورے اسلام کی ہر صفت کا جزو لازمی پانی کی طرح ہے صبر. صبر نکل گیا تو اسلام کوئی نہیں, اب کوئی اور شکل ہی. صبر نکل گیا تو اسلام کوئی نہیں, کوئی اور ہی شکل ہے. اور صبر ایک ہے آفات پہ صبر, وہ تو صبر ہی ہے, کیا کریں گے. صبر وہاں پرکھا جاتا ہے جب لوگوں کی طرف سے زیادتیاں آئیں, لوگوں کی طرف سے تانوں کے تیر آئیں, طنز کے تیر آئیں, ذلت کے رویے ہوں, بےعزتی کے رویے ہوں, حسد کے رویے ہوں, بغض کے رویے ہوں, قطع تعلقی کے رویے ہوں, اور برائی کے بد اخلاقی کے رویے ہوں. پھر ان کو ابتغاء وجہ ربہم, یہ اللہ ایسی خوبصورت جگہ پر لایا ہے کہ پھر وہ اسے نہیں دیکھتے, وہ مجھے دیکھتے ہیں. پھر کہتا چلو یا اللہ تیری خاطر ہم صبر کریں گے. کیا خوبصورت لفظ اللہ لایا ہے, سبحان اللہ. اللہ کو پتہ تھا اوکھا کام دستا پہ ہیں, صبر بڑا اوکھا ہوتا ہے, خاص طور پہ مولوی, اور صبر بڑا مشکل کام ہے. خاموشی تو آدھا علم ہے, لا ادری تو آدھا علم ہے. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم, کہ صبر کڑوا گھونٹ ہے. پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر, غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا. نہ کر لبوں کو سی, عشق ہے دل لگی نہیں, سینے پہ تیر کھائے جا, آگے قدم بڑھائے جا, یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. صبر وجزاہم بما صبروا, پڑھو, جنتاً وحریرا, اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. سبحان اللہ. وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما, دنیا بھی بتا دی, جنت بھی بتا دی کہ ہم نے ان کو دنیا کی امامت بخشی جب انہوں نے صبر کیا. اور ہم نے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما, کہ ان کے صبر پر ان کا اللہ بھی نے سلام پیش کرے گا, اللہ کے فرشتے بھی سلام پیش کریں گے, جنت کے غلام بھی سلام پیش کریں گے, جنت کے حوریں بھی سلام پیش کریں گی, اور جنت کے عالی شان خوبصورت گھروں کے مالک بنیں گے. ایک اینٹ موتی کی, ایک یاقوت کی, ایک زمرد کی, ایک سونے کی, ایک چاندی کی, مشک کا گارا, زعفران کی گھاس, اور میرے رب کا عرش ان کی چھت بنے گا. کیا گھر اے بھی کوئی گھر ہے, اٹاں دے, روڑے دے, لکڑ دے, پتھر دے, ادھر بناتے ہیں ادھر خراب ہونا شروع ہو جاتے. اور تم بنا بھی لو سونے چاندی کا محل تو پھر موت کا کیا کرو. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اسی سے سکندر صفاتی بہارا, ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا, پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تم یہاں جنت عدن بنا بھی لو, تم موت کا کیا کرو. ہماری تو زندگی ہی مختصر ہے, 60-70 سال. چلو پہلے لوگ جن کی لمبی عمریں ہوتی تھیں وہ کوئی عالی شان, تتخذون مصانع لعلکم تخلدون, ان کی عمریں لمبی تھی. پھر اللہ نے ان کو ڈانٹا کہ بے وقوف ایسے گھر بناتے ہو جیسے ہمیشہ رہنا ہے. وہ قوم آ جا کے ہمارے گھر دیکھے تو انہیں کملے ہو جاؤں. مدت رہائی 60-70 سال, اور گھر دیکھو کیسے بنا رہے ہیں. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم, جنت صبر پر, دنیا کی امامت صبر پر, قیادت صبر پر. بچوں صبر کرنا, جو سن رہے ہیں صبر کرنا سیکھو. زندگی کو خوب, یہ زندگی کا میک اپ ہے. میک اپ سے عورت ہو یا مرد ہو خوبصورتی بڑھ جاتی, بلڈنگ ہو یا کپڑا ہو خوبصورتی بڑھ جاتی, گاڑی ہو یا سواری ہو خوبصورتی بڑھ جاتی, لان ہو یا باغ ہو, میک اپ سے زندگی خوبصورت ہو جاتی. تو اللہ کی قسم یہ زندگی کا میک اپ ہے کہ ہم لوگوں کی تنگیاں, ترشیاں, گالیاں, ذلتیں, پھٹکاروں کو ابتغاء وجہ رب, رب کہہ رہا ہے جب بول جو تجھے کہنا ہے.
بول ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزماں ہم جگر آزمائیں ابتغاء وجہ ربہم، جو صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ تو میرا رب کہہ رہا وَخْفِضْ، لوگوں کی بدتمیزی کے آگے ذبح ہو جا، لوگوں کی بد اخلاقی کے آگے ذبح ہو جا۔ یہ مت کہہ کہ میں کتنا صبر کرتا، میں کتنا حوصلہ کرتا، میں کتنا چپ رہتا، میں بھی تو انسان ہوں، میرے اندر بھی تو دل ہے۔ وَخْفِضْ، اپنے پر پھیلا کے ان کی ہر بدتمیزی کو سہتا جا، ان کی ہر بد اخلاقی کو سہتا جا، ان کی ہر دل آزاری کو سہتا جا، سہتا جا، بس یہی تیرا کام ہے۔ قربان جاؤں، قربان جاؤں، اتنے عالی اخلاق کے باوجود اللہ اتنی تاکید کے ساتھ حکم سناتا ہے کہ اپنے پر پھیلا دے، زخمی پرندے کی طرح ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جا۔ ان کی ہر بدتمیزی کے آگے آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتی ہے، اسے یہ نہیں آتا، اسے یہ نہیں آتا، اسے وہ یوں سناتی ہے، وہ یوں سناتا ہے، وہ یوں کرتی ہے، وہ یوں کرتا ہے۔ یہ آج کے اخلاق ہیں۔ کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جو خوبیاں ڈھونڈے، جس آنکھ کو دیکھو اس میں دوربینیں فٹ ہیں عیب پکڑنے کے لیے۔ کاش کوئی آنکھ ہوتی جو خوبیاں دیکھتی، کوئی زبان ہوتی جو خوبیاں بولتی۔ ہائے ہائے، اللہ درجے بلند کرے سعید احمد خان رحمت اللہ علیہ۔ مولانا سعید احمد خان، ایک شخص میری زندگی میں آیا، یہ سارا مضمون میں اس کی صحبت سے سمجھا ہوں، کتابوں سے نہیں سمجھا۔ مجھے کتابیں زبانی یاد تھیں، میں کتابوں کا حافظ تھا، لیکن اللہ کی قسم میں مضمون کتابوں سے نہیں سمجھا، یہ میں اس بندے کی صحبت سے سمجھا کہ اخلاق سیکھنے پڑتے ہیں۔ اخلاق سیکھنے کی چیز ہے، یہ پڑھنے سے نہیں آتے، یہ پڑھانے سے نہیں آتے۔ ممکن ہے بخاری پڑھانے والا بد اخلاقی کے انتہا پر ہو، بخاری پڑھنے والا بد اخلاقی کے انتہا پر ہو، کہ یہ چیز پڑھنے سے نہیں آتی، سیکھنے سے آتی ہے۔ پڑھا، کتابیں زبانی یاد کی، چٹائیوں کے ساتھ سل کے بیٹھ کے پڑھا، نہیں سمجھ میں آئے، ایک ہستی کو دیکھا، ایک اخلاق والے کو دیکھا، اس کے ساتھ چند صبحیں گزری، چند شامیں گزری جو میری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہیں، تو پھر مجھے پتا چلا کہ اخلاق کسے کہتے ہیں، اور اخلاق بھی سیکھنے کی چیز ہے، اور اخلاق ہی انسانیت کا نام ہے۔ بد اخلاقی ہے تو انسانیت نام کی شے کوئی نہیں۔ میرے رب کو زیادہ تسبیحات کی ضرورت نہیں ہے، یوں ممبر پہ بیٹھ کے لمبی تقریروں کی میرے رب کو زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ بچھ جاؤ، پٹ جاؤ، مٹ جاؤ، لٹ جاؤ، اور اللہ کے دربار میں اونچا مقام پالو۔ لوگوں کی سہنا سیکھ لو، لوگوں کے زخم سہنا سیکھ لو، لوگوں کی لگائے ہوئے نشتر، لوگوں کے لگائے ہوئے زخم چھوڑ دو رسنے کے لیے، چھوڑ دو گھاؤ بننے کے لیے، چھوڑ دو انہیں گہرا ہونے کے لیے۔ یہ جتنے گہرے ہوں گے اتنا تم اللہ کو محبوب نظر آؤ گے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اسے ٹوٹنے دو، اسے ٹوٹنے دو۔ توڑنے والوں کو کہہ دو آ جاؤ، ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائیں تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں۔ لوگوں کو بولنے دو، عورتوں کو بولنے دو، تم سنتی جاؤ اور سہتی جاؤ اور پیتی جاؤ اور اف نہ کرو اور آہ نہ کرو۔ تم وقت کی رابعہ بصری ہوگی، تم وقت کے جنید بغدادی ہوگے۔ بڑے بڑے مجاہدوں والے اور بڑے 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 عبادات والے، بڑے بڑے عبادات کے قطب مینار، اللہ کی قسم تمہاری گرد نہیں چھو سکتے، تمہاری گرد کو نہیں پا سکتے۔ تمہیں پہنچنا تو کہاں ہے، تمہاری گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اگر تم اپنے اخلاق قابو کر لو، اپنی زبان پہ قابو کر لو، لوگوں کی دل آزاری پہ چپ رہنا سیکھ لو، لوگوں کی
तकलीफ पर चुप रहना सीख लो, और लोगों की बदतमीजी पर चुप रहना सीख लो, और बुरे से अच्छा बनना सीख लो, बुरे के सामने मुस्कुराना सीख लो, ताने सुनकर भी मुस्कुराना सीख लो, तो तुम्हें ज्यादा नफलों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें लंबी लंबी तहज्जुद की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम वहां पहुंचोगे जहां कोई ना पहुंच सकेगा, तुम उधर जाओगे जहां कोई ना जा सकेगा, तुम्हारे मकामात को कोई पा ना सकेगा आखिरत में, न दुनिया में ना आखिरत में। अपने अखलाक बनाओ, अपनी आखिरत को बनाना है तो इस नफ्स को पाकीज़ा करो। ये नफ्स पाक होता है दो बातों से, एक इबादत से, एक अच्छे अखलाक से, और ये गलीज होता है, नापाक होता है इबादत को छोड़ने से और बद अखलाकी का शिकार होने से। बद अखलाकी सबसे बड़ी गलाजत और कबीरा गुनाह सबसे बड़ी गलाजत है, और इबादत सबसे बड़ी खुराक है, सबसे बड़ी पाकीज़गी है। अच्छे अखलाक सबसे बड़ी खुराक है, सबसे बड़ी पाकीज़गी है। गुनाहों का छोड़ देना सबसे बड़ी तहारत है। ये करोगे अल्लाह तुम्हें चमकाएगा, तुम्हारी दुनिया भी बनाएगा, तुम्हारी आखिरत भी बनाएगा। ये अखलाक सीखने पड़ते हैं, इबादत को सीखना पड़ता है। अल्लाह के रास्ते में जाओ, अल्लाह के रास्ते में फिरो, और अपने अखलाक भी बनाओ, अपना ईमान भी बनाओ, अपने किरदार को भी बनाओ, और मरते दम तक ये मेहनत करते रहो, करते रहो, करते रहो। करते करते मौत आ गई तो जो अधूरापन है अल्लाह दूर कर देगा, जो अधूरापन है अल्लाह दूर कर देगा। और कोशिश करो 24 घंटे की जिंदगी में इस जबान पे खैर के सिवा कुछ न निकले। तुम बेशक फर्ज नमाज पढ़ो, तस्बीहात मसनूना पढ़ो, तो लंबे जिक्र न करो, लंबे कुरान न पढ़ो, लंबे नफल न पढ़ो। मेरी एक मान लो, ये जबान पे काबू पा लो, इस जबान को बंद करना सीख लो, इसे होंठों तले, इसे दांतों तले दबाना सीख लो, ये होंठों के दर बंद करना सीख लो। ये मदरसे के तलबा नजर आ रहे हैं, इनको शैतान कोई दावत देगा शराब पियो, इनको कोई शैतान दावत देगा कि जुआ खेलो, इनको दावत देगा गीबत करो, इनको दावत देगा फलां की बुराई करो, इनको दावत देगा उसके ऐब ढूंढो और उसको चस्के ले लेकर बयान करो। ये इस गुनाह की मार देता है, इसमें ऐसी मार देता है कि नमाजें साफ हो जाती हैं, इबादत साफ हो जाती हैं, इल्म साफ हो जाता है, तबलीग साफ हो जाती है। हमारे उस्ताद मौलाना ज़ाहिर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हमें फरमाया करते थे, जब वो कभी गीबत की नफरत बिठाते तो फरमाया करते थे, तुम सबसे ज्यादा कमाई करने वाला तबका हो तलबातुल इल्म, लेकिन एक बोल बोल कर सारी कमाई पे पानी फेर देते हो। तो मेरे भाइयों, चाहे दीन वाले हो, चाहे दुनिया वाले हो, मदरसे वाले हो, कॉलेज वाले हो, एक इबादत को बनाओ, एक अपने अखलाक को बनाओ, तो अल्लाह तुम्हारे साथ है, दुनिया भी तुम्हारी है, आखिरत भी तुम्हारी है। अगर अल्लाह को साथ न लिया और इस नफ्स को पाकीज़ा न किया तो ये जहान भी बर्बाद है, अगला भी बर्बाद है। इसे पाक करने की नीयत आज से नीयत करो कि इसे इंशाअल्लाह पाक करने की कोशिश करेंगे। तो नीयत करते हो सारे कि इसे पाक रखना है। कभी कोई धब्बा लग जाए, लगता रहेगा इंसान जो है तो फौरन धोने की, जैसे कुर्ते पे धब्बा लग जाए तो फौरन धोने की कोशिश करते हैं, उसे धोने की कोशिश करो। आंसुओं का पानी बस बड़े से बड़े दाग को धोने के लिए आंसुओं का पानी चाहिए, और ज्यादा पानी भी नहीं चाहिए। एक मक्खी के सर के बराबर तुम्हारी आंखों के कटोरों में आंसू तैर गया, जो सिर्फ तुम्हारे अंदर को तर कर गया, बाहर ना निकल सका। तुम्हारी आंख इतनी बखील साबित हुई कि तुम्हें आंसू का एक कतरा ना दे सकी, लेकिन इतना दे दिया कि तुम्हारे किनारे भीग गए। तो तुम्हारे बड़े बड़े दाग अल्लाह धो के साफ कपड़ा तुम्हें हाथ में पकड़ा देगा, तुम्हारे हाथ में पकड़ा देगा। तो जब हो जाए तौबा करो, जब हो जाए आंसुओं से साफ करो। आंसू नहीं निकलता तो आहों से साफ करो। तुम्हारी आहें भी उससे साफ कर देती हैं, तुम्हारे आंसू भी उससे साफ करते ही करते हैं, तुम्हारी आहें भी उससे साफ कर देंगी। तुम कहते हो जी दिल बड़ा सख्त है, आंसू निकलता ही नहीं, तो तुम कुछ आह ही भर दो अल्लाह के आगे, तो वो भी तुम्हें कहां से कहां पहुंचा देगी। तो मेरे भाइयों, इसकी नियत करते हो ना, पिछली पर तौबा करो, पिछली पे तौबा करो, पिछली पर तौबा करो, अगली सही गुजारने की नियत करो। तो तौबा की भी नियत करते हो तो कहो या अल्लाह मेरी तौबा,
پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ Allah